السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پہچان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک شہر رمضان خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، 27واں روزہ تھوڑی دیر کے بعد لاہور میں بھی افطار ہوگا اور کراچی میں بھی افطار ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم سب لوگ 28ویں روزے میں داخل ہو جائیں گے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے رئیس دارالفتاء جامعہ امجدیہ مفتی محمد ندیم اقبال صاحب. السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ناظرین کرام خطیب ہیں جامع مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ڈیفینس، بہت قابل احترام سید شفیع الرحمان صاحب. السلام علیکم. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈپٹی سیکریٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین، سربراہ علم فاؤنڈیشن، مرکز تحقیقات اسلامی اور دانش کدہ، علامہ امین شہیدی صاحب. السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ناظم اعلیٰ معہد القرآن کریم گلستان جوہر، شیخ الحدیث جامعہ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گلشن اقبال، سرپرست تحریک اہل حدیث پاکستان، پروفیسر محمد یونس صدیقی صاحب. السلام علیکم. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، شاہدہ. جی میرا سوال ہے، کیا کہتے ہیں عامر بھائی، جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو جا نماز کا جیسے ایک سائڈ کا کونا مڑ جاتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نا نماز نہیں ہوتی. کیا یہ جا نماز کا کونا جو مڑ جاتا ہے؟ جی. اچھا. بعض لوگ کہتے ہیں مطلب جی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، جیسے کونا مڑ جاتا ہے. دوسرا سوال ہے، اشراق کی نماز جو ہوتی ہے وہ کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق کی نماز. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ندیم اقبال صاحب، اگر جا نماز کا کونا مڑ جائے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت میں اتنی مشکلات نہیں ہیں، تو جائے نماز جو ہے وہ عبادت کے لیے ایک چادر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جائے نماز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں اگر اس کا کونا مڑ جائے تو اس سے نہ تو نماز میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے اور نہ شرعاً اس میں کوئی حرج ہے نہ قباحت ہے. صحیح. اشراق کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ اشراق کی نماز کا وقت جو ہے آپ کے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہ زوال سے قبل تک رہتا ہے. صحیح. اس وقت میں جس وقت آپ کو موقع ملے آپ اشراق کی نماز ادا کر سکتی ہیں. صحیح، بالکل صحیح. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک بچی ہے جو اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، والد و والدہ نہیں ہے، اس کے حصے میں سونا تھا کافی. اب وہ زکوٰۃ، سب نے کہا کہ زکوٰۃ دو. اس سال اس نے اپنا ایک سیٹ بیچ کے زکوٰۃ دی. اب آئندہ سال پھر وہ ایک اور سیٹ بیچے گی یا چوڑی بیچے گی، اس طرح کرتے کرتے اس کا سونا ختم ہو جائے گا. تو وہ زکوٰۃ کس طرح دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ بچی کے والدین نہیں ہیں اور اس کے پاس سونا ہے، تو اس بار اس نے زکوٰۃ دی ہے، چوڑی بیچی ہے، پھر اگلے سال پھر وہ دے گی، تو اس طرح تو اس کا سارا سونا ختم ہو جائے گا. والدین تو ہے نہیں. دو باتیں ہیں. ایک تو اگر بچی نابالغ ہے اس کے اوپر شرعاً ویسے بھی جو مکلف نہیں ہے وہ شریعت کے احکام کی. صحیح. اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بالغہ ہے تو شریعت نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہی اس لیے ہے کہ سرمایہ منجمد نہ ہو، بلکہ یہ جو ہے سرکولیشن میں رہے، اور اس سے معاشی مفادات ذاتی بھی ہیں اور قومی بھی وابستہ ہیں. اور اگر یہ جو ہے سرمایہ ایک جگہ منجمد ہو جائے گا تو قومی دولت منجمد ہونے کی وجہ سے اس سرمایہ سے دوسرے لوگ مستفید نہیں ہو سکیں گے. شریعت نے زکوٰۃ کا جو سسٹم قائم کیا وہ اسی لیے کیا ہے کہ سرمایہ جو ہے وہ سرکولیشن میں رہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے رہیں. جی بہن کیا سوال کریں گے؟ السلام علیکم. پہلے تو سارے علماء کرام کو میں اپنے سے سلام پیش کرتی ہوں. جی وعلیکم السلام. اور آپ کو عامر بھائی جزائے خیر دے، اتنی اچھی دعا کرواتے ہیں آپ کہ یقین جانے بالکل یعنی کہ دنیا سے وہ ہو جاتی ہیں. بڑی نہیں. جی بہت اچھا. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم اپنے کزنس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، تو اب وہ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بھی روزہ کھولو، تو اس کا کیا وہ ہے؟ اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ حج اور عمرہ ہم جیسے کوئی آتا ہے رشتہ دار کر کے، اور پھر بعد میں حج اور عمرے کا وہی ان کے پاس وہ نہیں رہتا کہ وہ حج عمرہ کر کے آئیں، لگتا ہی نہیں، ایک ہفتے بعد بالکل اس میں وہ ہو جاتے ہیں، دنیا میں بالکل وہ ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. دو سوالات ہیں میری بہن کے، اور ایک سوال میں ادھر سے اور لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا ایک آپ سے کوشچن یہ ہے، ڈاکٹر سجاد صاحب ماشاء اللہ. جی فرمائیے. آج کل بہت سارے جو کیبل آپریٹرز ہیں
ان میں کچھ اچھے چینل بھی آ رہے ہیں اور کچھ برے چینل بھی آ رہے ہیں، تو کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کی جو کمائی ہے اس پہ آپ کیا وہ کریں گے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. 2 سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. راوی کنارے بسنے والے، داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 27ویں روزے کو افطار کریں گے. آج 27 رمضان المبارک بھی ہے، یوم قیام پاکستان بھی ہے. افطار کرتے وقت پاکستان کا بہت ذکر کیجیے گا، اس کے لیے بہت دعائیں کیجیے گا، پاکستان کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے. پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا انہی کے گھر میں ہم جا کر افطاری کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خادمہ تھیں. ان کے لیے زکوٰۃ کا گوشت تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا. صحیح. اور اس کے بعد فرمایا کہ لک ہدیۃ لک صدقۃ ولنا ہدیۃ. صحیح. تمہارے لیے یہ زکوٰۃ صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ. صحیح. یعنی زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ تک جب پہنچ گئی تو ادائیگی ہو گئی. اب اگر وہ کسی کو کھلاتا ہے، کسی کو گفٹ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو اس کے لینے میں، اس کے ساتھ کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. صحیح، بالکل صحیح. علامہ صاحب، لوگ وہ کہہ رہی تھی میری بہن کے لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی، وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کا حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آج کے اس مبارک اور مقدس دن کی مناسبت سے، اور آج جو ایک بہت بڑا سانحہ دوبارہ پاکستان میں رونما ہوا ہے، اس کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کی خدمت میں اور ان سوگوار اور غمزدہ خاندانوں کی خدمت میں جن کے جوان آج پھر روزے کی حالت میں جام شہادت نوش کر کے چلے گئے ہیں. جی ہاں. تسلیت عرض کروں گا. جی. جس معاشرے کے اندر حق اور باطل کا امتیاز مٹ جائے، جس معاشرے کے اندر اقدار پامال ہونے لگے اور ان پامال ہوتے اقدار کو دیکھ کر بولنے والا کوئی نہ ہو، وہاں پر حج اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی چور بھی بنتا ہے، لٹیرا بھی بنتا ہے، تو اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر خون مسلم کی اس طرح کی ارزانی ہو کہ آج کے دن بھی روزہ داروں کو 27 رمضان المبارک یعنی قدر کی رات گزر گئی، لوگوں نے عبادتیں کی، اور ان شہداء میں آج میں نے سنا کہ کراچی ہی کے کچھ قاریان قرآن بھی تھے، حفاظ بھی تھے، جن کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا گیا کہ ان کا تعلق کسی خاص مسلک سے تھا. صحیح. اس اعتبار سے بہرحال میں تمام امت مسلمہ کی خدمت میں تسلیت بھی عرض کروں گا اور ان سوگوار خاندانوں کی خدمت میں بھی، اور یہ گزارش کروں گا سب سے کہ اپنے اصل دشمن کو پہچانیں، جو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. اس کا مذہب اور اس کا مکتب صرف پیسہ ہے اور پاکستان کو برباد کرنا اس کا ہدف ہے. صحیح. اسی ہدف کے تحت وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک افسوس کے ساتھ ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے اور حکمرانوں سے گلے کی اور شکایت کی گنجائش باقی ہے، ہمیشہ رہی ہے، کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور جو مجرموں کو مجرم نہیں کہا، مجرموں کو سزائیں نہیں دیں. جو لوگ گرفتار ہوتے تھے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا تھا. نتیجہ یہ ہے اصل یہ کہ ان کو کیفر کردار تک اگر پہنچایا جاتا تو یہ صورتحال یقیناً ایسی صورتحال نہ ہوتی. بالکل صحیح. جہاں تک حج اور عمرہ کے حوالے سے تعلق ہے، دیکھیے حج ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جہاں پر معاشرے میں بسنے والے تمام لوگ، چاہے ان کا رنگ کچھ بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، ایک رنگ میں وہاں پر رنگے جاتے ہیں اور وہ ہے خدائی رنگ. صحیح. جو لوگ حج کے لیے اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ ایک ہی نعرہ لے کر جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. صحیح. جب وہ طواف کعبہ کرتے ہیں تو طواف کعبہ کے نتیجے میں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ماضی پر شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، آئندہ کے لیے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم ایسا گناہ انجام نہیں دیں گے. لیکن اگر ان تمام توبوں کے بعد رنگ خدا میں رنگنے کے بعد پھر بھی اگر وہ واپس آ کر اسی طرح کی حرکتوں کو دوبارہ جاری رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تھے تب بھی یہ ایک نمائشی قدم تھا. ان کی روح پر اس حج نے اثر نہیں، اصل میں روح پر ہونا چاہیے، جبکہ حج کا مقصد انسان کی اندر کی دنیا کی تبدیلی ہے. صحیح. جی
علماء حضرات سے بصرہ اطران کا سوال ہے کہ دروس قرآن کے خطابات میں ایک جملہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ خدا جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. صحیح. خدا تو بہت مہربان ہے اور بہت ہی رحم و کرم فرمانے والا ہے اور ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ. سوال تو وہ کسی کو گمراہ کیوں کرے گا؟ تو ایسے گمراہ کرتا شخص کی پہچان کیا ہے؟ دنیا میں ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ یہ خدا کا گمراہ کرتا بندہ ہے؟ صحیح. خدا گمراہ کیوں کرے گا؟ چلیں جواب دینا چاہیں کوئی اس کا؟ جی آپ فرمائیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. پہلے تو میں جیسے علامہ صاحب نے جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس سلسلے میں ہم بھی بڑی سخت مذمت کرتے ہیں. صحیح. اور دوسری ساتھ ساتھ ہم پاکستانی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کو ایک عظیم سانحہ سے بچایا. صحیح. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنائے. صحیح. اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے سمیٹ لے. آمین ثم آمین. باقی رہا یہ جو سوال کہا ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. دیکھیے اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہونے چاہتا ہے. اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے ان اللہ یعین عبدہ علی ما یرید. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اللہ وہی کرتے بندے کی مدد کرتے ہیں اس میں جو وہ چاہتا ہے. جو نیک بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں اسے زبردستی بد بنا دے، اور جو بد بننا چاہتا ہے اللہ کی یہ سنت نہیں اس کو زبردستی نیک بنا دے. گمراہی انہی لوگوں کے لیے جو خود گمراہی کے طلبگار ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. اسی معنی میں یہ آتا ہے وہ میں یضلل اللہ، کیونکہ خود گمراہی کا طلبگار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راہیں پیدا کر دی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو کرنا چاہتا ہے، مثلا ایک شخص چوری کرنا چاہتا ہے اور انہی میں سے اس کے لیے اس کی راہیں پیدا کر دی جاتی ہیں. انہی میں سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ انسان کے بس میں یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں. کیبل آپریٹرز کی کمائی جائز ہے یا ناجائز؟ کیبل آپریٹر جو ہے عموماً اس میں جو پروگرام چلاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی اور اصلاحی پروگرام چلائیں. اگر وہ جان بوجھ کر کے مخرب اخلاق اور بے دینی والے پروگرام چلائیں اور اس پر اگر وہ اجرت حاصل کریں تو یقیناً وہ اجرت ان کی مشکوک. دینی تو چلاتے ہیں وہ پروگرام، آپ بھی اس وقت کیبل پہ آ رہے ہیں. نہیں، مقصد ہے کہ دینی ہی چلائیں. ہاں، صرف دینی چلائیں. اسلامی، اخلاقی، ڈرامے نہیں چلائیں. تعلیمی، تعلیم اصلاحی ہے. چینل ہے نا، یہ تو پورا چینل چلا ہے. اس کی اصلاحی ہے. صحیح. اگر ڈرامے میں بھی اصلاح کا پہلو غالب ہے صحیح تو اس صورت میں وہ چلانے چاہیے، بالکل چلانا چاہیے. کیونکہ اس میں تو دیکھیں نا کیبل آپریٹرز یہ تو پوری مجموعی کمائی کا پوچھ رہے ہیں. اب اس میں مکہ مدینہ کا چینل بھی آ رہا ہے، وہ جو ہم براہ راست دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ تراویاں دیکھتے ہیں، گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ دیکھ رہے ہیں، پھر اس طرح کے پروگرام آتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن ہے، پھر نیوز چینلز ہیں. تو کافی چینلز تو اچھے ہوتے ہیں. میرے خیال سے 95% اچھے ہوتے ہیں. اکثریت کا حکم لگائیں گے تو پھر یہ کہ جواز صحیح. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی ایک جی میں دو باتیں چاہوں گا. قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی اللہ کے حوالے سے جو انسانوں کی گمراہی کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی. میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص زہر کھا لے جی تو زہر کھانے والے کو زہر مارتا ضرور ہے جی، لیکن عام عوام میں جو پرسیپشن ہے وہ یہ کہ اس کو موت خدا نے دی ہے. اللہ نے زہر کے اندر مارنے کی طاقت دی ہے. اب اگر انسان زہر کھانے کا ارتکاب کرتا ہے تو موت اس کو آئے گی اور اس موت کی نسبت دی جائے گی اللہ سے. صحیح. اللہ کبھی بھی انسان کو گمراہ نہیں کرتا. صحیح. لیکن اسباب ہدایت روک دیتا ہے جس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے. جی ایک سوال آپ کر لیں پھر ایک ادھر سے لیتے ہیں. جی سوال ہے کہ اکثر لوگ رشوت لیتے ہیں اور انہی رشوت کے پیسوں سے وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ صحیح. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں خود سید ہوں اور کہتے ہیں سیدوں پہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے. میرے رشتہ دار ایسے ہیں جو واقعی میں وہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے. جی جناب. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بینک کو جو رینٹ پہ جگہ دیتے ہیں اور بینک سے جو رینٹ آتا ہے کیا وہ انٹرسٹ ہے؟ صحیح. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا حج کے پیسے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کسی کو حج کروایا جا سکتا ہے؟ صحیح. اور ایک اور سوال ہے عامر بھائی. جی جی ایک اور سوال یہ ہے کہ کرائے کا گھر ہے اور قرضہ ہے تھوڑا بہت اور تھوڑا بہت زیور ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا فرض یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو حج کرایا جا سکتا ہے؟
ज़कात का हुक्म यह है कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं उसको मालिक बना देते हैं. अगर आपने उसको मालिक बना दिया फिर उसकी मर्ज़ी है वो हज करे या उसकी मर्ज़ी, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी इससे पहले मसला बयान किया था कि ज़कात वसूल करने के बाद वो मुस्तहिक़ ज़कात के पैसों से हज हो सकता है, वो अपने तौर पे बस ये मुख्तसरन एक जवाब है. आपने दूसरा सवाल क्या किया था? मैं इजाफा करूँगा शेख साहब बात में कि इमाम बुखारी शरीफ में बाकायदा बाब बांधा है इमाम बुखारी ने, अज़्ज़कात लिमन अराद अल हज्ज फी सबिल व इन्नहु इतबर अल हज्ज फी सबिलिल्लाह. देखें जवाब तो हो गया ना, हो सकता है ना हज. जी बिल्कुल. अगर उसकी तफसीलात में जाएंगे तो ज़ाहिर है वो भी बुखारी की हदीस पढ़ के बता रहा हूँ. जी फरमाइए. जी हो सकता है. जी जल्दी से दूसरा सवाल. दूसरा सवाल ये है कि किराए का घर है और रेंट वो जेवर, आपको दूसरा सवाल ही समझ नहीं आ रहा. थोड़ा बहुत जेवर भी है जी, और क्या कर्जा है, तो ज़कात जायज़ है या नहीं है? किराए का घर है, जेवर है, समझ नहीं आ रहा मुझे. किराए का घर, जेवर, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए. हाँ जी जी जी. इनका किराए का घर है, हाँ ठीक है, और लेकिन इनके पास जेवरात भी हैं. सही. लेकिन पैसे फालतू इतने नहीं हैं, कर्जा भी है इनके ऊपर. सही. इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये ज़कात दे सके. बिल्कुल सही. अब बताएं किराए का घर है, जेवरात भी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ज़कात दे सकें, कर्जा भी है इन पर. अगर जेवर है और कर्ज भी है और जेवर की मालियत इतनी नहीं है कि वो निसाब को पहुँचे और उसमें से कर्ज की अदायगी करने के बाद ये साहिब निसाब नहीं होते तो इन पर ज़कात वाजिब नहीं है. सही, बिल्कुल सही है. अच्छा, ये जो मेरी बहन ने पूछा था, बैंक को रेंट दी हुई है जगह, रेंट पर बैंक वहाँ पर है, तो क्या उसका जो पैसे आ रहे हैं वो इंटरेस्ट है क्या? नहीं, वो इंटरेस्ट तो नहीं है. हमारे फ़ुक़हा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने हिदायत में ये मसला मौजूद है कि अगर किसी हिंदू को या काफिर को अपना मकान किराए पर दिया, हाँ, और वो उसमें अपनी इबादत करता है, हाँ, तो उसको किराए पर देना जायज़ है, इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है. सही. यहाँ पर भी यही मलहूज़ ख़ातिर है कि अगर आप किराए पर बैंक को अपना मकान या दुकान दे रहे हैं तो उस सूरत में जो किराया आ रहा है उसमें शरअन कोई हर्ज नहीं. सही सही. अच्छा, वो सादात हैं, वो पूछ ये रहे हैं कि क्या सैयदों को ज़कात दी, जैसे उनके कोई घर में है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो क्या उनको ज़कात दे सकते हैं? देखिए, ज़कात मुस्तहिक़ीन का हक़ है, ठीक है, लेकिन सादात के लिए ज़कात में कोई पाबंदी नहीं है. सादात की ज़कात सादात को दी जा सकती है. सैयद को ज़कात दे सकते हैं. बिल्कुल. गैर सैयद की ज़कात. आप तशरीफ़ रखें आप लोग जी, वक्फा होगा, वरना लोहे कुरानी में कोई शरीक नहीं हो सकेगा. तशरीफ़ रखें, वक्फा होगा. जी. अगर वो ज़रूरतमंद है तो उस सूरत में सादात अपनी ज़कात उनको दे सकते हैं. जैसे अभी फितराना है, फितराने में भी सादात को देंगे, गैर सादात जो है सादात को नहीं दे सकते. बिल्कुल सही है. अच्छा, एक सवाल और था उनका कि क्या ये रिश्वत के पैसों से और इनसे क्या हज और उम्रा हो सकता है? देखिए, असल में हज एक पाकीज़ा अमल है. पाकीज़ा अमल के लिए पाकीज़ा रकम का भी फराहम करना ज़रूरी है. सही. तो अगर कोई रकम आलूदा है उस नजस पानी से, जिस तरह से आप देखिए अगर आपके पास बोतल में पानी है, हाँ, और उसमें एक कतरा नजासत का गिर जाता है तो उससे आप वजू करके नमाज नहीं पढ़ सकते. सही सही. उसी तरह से हराम के पैसों से हज भी नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. जल्दी से सवाल एक मुख्तसरन सा कर लें क्योंकि हमें फिर वक्फे में जाना है. जी. मेरा नाम हम्माद है. मेरा सवाल ये है कि एतिकाफ में बैठने की उम्र क्या है, क्योंकि मस्जिदों में बोलते हैं कि शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं बैठने देंगे. बेटा, असल में आजकल हालात सही नहीं है ना, हालात सही नहीं है, इस वजह से बोलते होंगे क्योंकि कोई घुस जाए, कोई पता नहीं फट जाए, तो वो मस्जिद की इंतज़ामिया इसलिए पूछती होगी, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता शनाख्ती कार्ड के साथ. ये मैंने इसलिए जवाब दे दिया कि जी, इसमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं है. जैसा कि आपने फरमाया कि हालात के पेश नज़र, तो अगर बच्चा समझदार है, बालिग भी बैठ सकता है, समझदार बच्चा भी बैठ सकता है एतिकाफ में. सही. अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वालिद का शनाख्ती कार्ड जमा करा के बैठ सकते. ठीक. जी. मेरा सवाल भी एतिकाफ के हवाले से है कि कुछ मसाजिद में आजकल एतिकाफ में बैठने वालों से कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं, 500 या 1000 पर हेड, तो ये सही है? चार्जेस 500 पर. ये मैंने पहली दफ़ा सुना है किसी मस्जिद में. हो सकता है कि अगर एहतिकाफ वालों मोतकिफ़ीन के क़याम ताम वगैरह का इंतज़ाम अगर इंतज़ामिया कर रही है और उसकी मद में अगर ले करके वो उनके खाने पीने के इंतज़ाम की मद में ले तो अलग बात है, लेकिन महज बैठने की बुनियाद पर अगर उसकी फ़ीस लगाई जाए तो शरन ये नाजायज़ है. सही. बिल्कुल ठीक है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती नदीम इकबाल साहब आपका, सैयद शफीउर रहमान साहब आपका, जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपका. कुछ कहना चाह रहे हैं? शेख साहब बात में थोड़ा सा इजाफा करूँगा. जो बैंक की सूरत बताई उन्होंने, अल्लाह का इरशाद है ताआवुन अलल बिर्रि वत तक़वा,
नेकी का मुताबिक हो। बैंक को जगह रेंट करना, वो बैंक जो सूदी कारोबार करता है, इस्लामिक बैंक अलग है, इस्लाम बैंक के लिए जायज़ है, लेकिन ये सूदी कारोबार करने वाले के बैंक रेंट पर जगह देना ये जायज़ नहीं है, आपके नज़दीक नहीं? जी बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए जा रहे हैं नाज़रीन किराम। वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे कुरानी लौह में। एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।